جناب فائنلی نہال کے اندر کی تھوڑی تھوڑی ڈائن جاگنا شروع ہو چکی ہے اور ادھر شباب کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ اب اس کے حسن و شباب میں وہ جادو نہیں رہا جو زوار شاہ کو اس کے قابو میں رکھے ہوئے تھا، بلکہ شباب کے ہاتھ سے زوار شاہ پھسلتا جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس دن نہال نے زوار شاہ کو اولاد دی تو نہال کی حیثیت زوار شاہ کی زندگی میں اور اس گھر میں شباب سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور ادھر زوار شاہ کی بہنیں فوزیہ اور ذکیہ ہیں جو شباب کے اندر آگ لگا کے خود بیٹھی تماشا دیکھ رہی ہیں۔ دراصل فوزیہ جب شباب کو احساس دلاتی ہے کہ زوار شاہ نے آج تک مجھے اپنی بڑی بہن ہونے کے ناطے میرے ساتھ کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، لیکن دیکھ لیں کہ آج اس نہال کی حیثیت خونی رشتوں سے بڑھ کے ہو گئی کہ زوار شاہ نے مجھے اور میرے شوہر کو اس نہال کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے کا کہا، تو شباب بھابھی ہمیں تو اب آپ کی فکر ہے، لگتا یہی ہے کہ اب آپ کا رشتہ بھی زوار شاہ سے کمزور ہونے والا ہے۔ شباب فوزیہ کے سامنے تو خود کو بہت مضبوط شو کراتی ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ بھی ڈر جاتی ہے۔ فیصلہ کر لیتی ہے کہ جتنے دن زوار شاہ نے نہال کے ساتھ گزارنے تھے گزار لیے، اب زوار شاہ کو میں اپنے کمرے سے باہر نہیں جانے دوں گی۔ تبھی بیچاری جاتی ہے، خوب شاپنگ کرتی ہے، گرین کلر کا بہت ہی پیارا ڈریس، ڈائمنڈ کے نیکلیس اور پتہ نہیں کیا کیا خرید کے گھر آتی ہے، اور خاص طور پہ پہلی بار اپنے ہاتھوں سے زوار شاہ کے لیے کھانا تیار کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر فنی سین یہ تھا کہ زوار شاہ نے تو کہیں رات کو آنا ہے اور وہ نوری سے کہہ بھی رہی ہے کہ جیسے ہی زوار شاہ رات کو آئیں تم نے سب سے پہلے مجھے اطلاع دینی ہے۔ لیکن اسی سین میں شباب نوری کے ساتھ مل کے کھانے کی ٹرالی تیار کر رہی ہے جس میں سارا کھانا سجا دیا گیا ہے۔ اب بندہ پوچھے کہ زوار شاہ اتنا بڑا ذمہ دار، کیا وہ یہ ٹھنڈا کھانا رات کو آ کے کھائے گا؟ خیر جی، اب دکھایا یہ جاتا ہے کہ شباب خود بھی تیار ہے، کھانا بھی تیار ہے اور کمرے کو بھی پھولوں سے اور موم بتیوں سے سجایا گیا ہے۔ اب وہ بے چینی سے زوار شاہ کی واپسی کا انتظار کرنے لگتی ہے تو فوزیہ اپنی بہن ذکیہ کے ساتھ مل کے ایک نیا ہی پلان بناتی ہے۔ انہیں پتہ تو چل چکا ہے کہ شباب آج فل موڈ میں ہے تو وہ بھی سوچ لیتی ہیں کہ آج زوار شاہ کو شباب کے کمرے میں جانے ہی نہیں دینا۔ فوزیہ زوار شاہ کو کال کرتی ہے اور اس کی مصروفیات پوچھتی ہے تو زوار شاہ بتاتا ہے کہ میں بس زمینوں سے واپس آ رہا ہوں۔ تو فوراً فوزیہ کہتی ہے کہ بھائی آج ایک خاص جگہ پہ کھانا ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ ہم بہن بھائی مل کے وہاں چلیں، بہت دن ہو گئے ہم بہن بھائیوں نے آپس میں وقت نہیں گزارا۔ زوار شاہ بھی سوچتا ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے ہی فوزیہ کو سب گھر والوں کے سامنے بہت ذلیل کیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے دل میں اپنی بہن کے لیے ہمدردی بھی ہے، تبھی اس کی بات فوراً مان جاتا ہے۔ اب فوزیہ ایک بہت بہترین سا ڈریس نکالتی ہے، ملازمہ سے کہتی ہے کہ نہال کے کمرے میں جاؤ اور اسے کہو کہ سائی نے آج اسے اپنے ساتھ کہیں باہر لے کے جانا ہے، فوراً یہ ڈریس پہنے اور اچھی سی تیار ہو جائے۔ نہال بھی حیران ہوتی ہے، بہرحال حکم کی غلام ہے تو تیار تو ہو جاتی ہے۔ یوں فوزیہ اور ذکیہ نہال کو اچھا سا تیار کر کے اپنے ساتھ لے جاتی ہیں، جبکہ زوار شاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کہ فائنلی میری بہنوں نے نہال کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ اب اس بیچارے کو کیا پتا کہ اس کے پسے پردہ بہنوں کا کیا پلان ہے۔ خیر جی، نہال اس قدر خوبصورت لگ رہی ہے کہ زوار شاہ کی تو اس پر سے نظریں ہٹتی ہی نہیں، اور زوار شاہ اپنی سیکنڈ وائف کے طور پہ وہاں پہ موجود گیدرنگ کو نہال کا انٹروڈکشن بھی کرواتا ہے، جبکہ ذکیہ شباب کو آگ لگانے کے لیے نہال اور زوار شاہ کی ساتھ میں ویڈیوز اور پکچرز بھی بنا لیتی ہے۔ ادھر شباب کی زوار شاہ کے انتظار میں ہی کہیں آنکھ لگ جاتی ہے، جبکہ زوار شاہ جب گھر جاتا ہے تو نہال کے کمرے میں ہی چلا جاتا ہے۔ دونوں ساتھ وقت گزارتے ہیں، جبکہ شباب صبح صبح اٹھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ زوار شاہ ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تو پاگلوں کی طرح کمرے سے باہر نکلتی ہے۔ سامنے فوزیہ اور ذکیہ جو شاید اسی انتظار میں ساری رات باہر بیٹھی تھیں کہ شباب کا تماشا دیکھ سکیں، اسے اس طرح سے بکھلائے ہوئے دیکھتی ہیں تو پوچھ لیتی ہیں کیا ہوا شباب بھابھی، خیریت تو ہے؟ اور آج آپ بڑا تیار شیار لگ رہی ہیں۔ تو شباب فوزیہ اور ذکیہ کو اگنور کرتے ہوئے نوری سے کہتی ہے کہ زوار شاہ کیا ابھی تک گھر نہیں آئے؟
تو ایسے میں فوزیہ اور ذکیہ کہتی ہیں آپ کو نہیں پتا؟ زوار شاہ تو اپنی دوسری بیوی نہال کے ساتھ کل کسی پارٹی میں گئے تھے، پھر دونوں واپس گھر ساتھ ہی آئے تھے۔ اب پتہ نہیں زوار شاہ نہال کے کمرے میں ہوگا یا اسٹڈیز میں۔ بہرحال ذکیہ شباب کو مزید آگ لگانے کے لیے کہتی ہے کہ یہ دیکھیں زوار شاہ اور نہال کی ساتھ میں پکچرز، کس طرح زوار شاہ تمام لوگوں میں نہال کو اپنی دوسری بیوی کے طور پہ انٹروڈیوس کروا رہا تھا۔ شباب تو جب وہ پکچرز دیکھتی ہے، زوار شاہ اور نہال کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھتی ہے، تو اس کے اندر تو آتش فشاں بس پھٹنے والا ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ کنفرم کرنا چاہتی ہے کہ کیا واقعی ہی اس کا شک درست ہے یا نہیں۔ جا کے فوراً نہال کے کمرے کا دروازہ کھولتی ہے تو سامنے ہی زوار شاہ بیڈ پہ سو رہا ہے، جبکہ نہال جو ابھی نہا کے نکلی ہے، یوں دروازہ اچانک کھلنے پہ بکھلا جاتی ہے۔ بس جناب، اب یہاں شباب کا صبر جواب دے جاتا ہے، لیکن ابھی چونکہ زوار شاہ سو رہا ہے، شباب چپ چاپ کمرے سے نکل جاتی ہے اور اپنے کمرے میں جا کے ایک تباہی مچاتی ہے، ساری موم بتیاں بند کرتی ہے، سجائے ہوئے پھولوں کو پورے کمرے میں بکھیر دیتی ہے اور اپنے میک اپ کا بھی تہس نہس کر دیتی ہے۔ اب زوار شاہ تو جب صبح اٹھتا ہے، تیار ہوتا ہے تو ایز یوزول زمینوں پہ نکل جاتا ہے، جبکہ شباب نہال کے کمرے میں جاتی ہے، اسے اپنا ضروری سامان پیک کرنے کا کہتی ہے اور اسے بتا دیتی ہے کہ اب اس گھر میں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ نہال کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ کے آتی ہے اور اس کے ماں باپ سے کہہ دیتی ہے کہ میں تمہاری بیٹی کو واپس کرنے آئی ہوں، اب اس کی اس گھر میں ضرورت نہیں رہی۔ اب اس کا سائیں سے اور سائیں کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہال شباب کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے کہ کم سے کم ایک دفعہ سائیں سے پوچھ تو لیں، آپ اس طرح سے مجھے یہاں چھوڑ کے نہیں جا سکتی، کیونکہ نہال کہاں اب اپنے باپ کی شکل دیکھنا چاہتی ہے جس نے اس کی محبت کا قتل کیا۔ لیکن شباب نفرت سے نہال کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگا تھا سائیں کو تم سے محبت ہو گئی ہے؟ انہیں بھی تم سے صرف اولاد چاہیے تھی بس۔ شباب تو اب غصے میں گھر کا دروازہ زور سے مارتے ہوئے نکل جاتی ہے، جبکہ نہال کا باپ شکیل انصاری ایک دفعہ پھر شروع ہو جاتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے تیری بیٹی تو ہے ہی بدبخت، یہ تو پیدا ہی نصیب بگاڑنے کے لیے ہوئی ہے، جہاں قدم رکھتی ہے وہیں بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ نہال جو بہت دیر سے خود کو کنٹرول کر کے بیٹھی تھی، اب اس سے اپنے باپ کی یہ بکواس برداشت نہیں ہوتی تو وہیں پھٹ پڑتی ہے اور چیختے ہوئے کہتی ہے کہ بس اب میں مزید کوئی بات برداشت نہیں کروں گی۔ شکیل انصاری تھوڑی دیر کے لیے تو نہال کو اس ڈائن کے روپ میں دیکھ کے ڈر جاتا ہے، جبکہ زوار شاہ جب گھر واپس آتا ہے تو نہ نہال گھر پہ ہوتی ہے نہ ہی شباب۔ نوری کو بلا کے پوچھتا ہے تو نوری ساری صورتحال سے زوار شاہ کو آگاہ کر دیتی ہے کہ شباب بی بی نہال کو اس کے گھر واپس چھوڑنے گئی ہیں۔ زوار شاہ کو تو شباب کی اس بات پہ شدید غصہ آتا ہے کہ پہلے جب میں انکار کرتا تھا تو شباب نے زبردستی اس نہال کو میری زندگی میں شامل کیا، اور شباب کی خوشی کی خاطر جب میں نے اس رشتے کو قبول کر لیا تو اب شباب اس لڑکی کو اس طرح سے ذلیل و رسوا کر رہی ہے۔ اتنے میں شباب گھر واپس آتی ہے، زوار شاہ اسے کہتا ہے کہ نہال کہاں ہے تو شباب کہتی ہے کہ بس اب اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، میں اسے اس کی اوقات دکھا آئی ہوں اور جہاں سے لائی تھی وہیں چھوڑ آئی ہوں، اور اب آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ اس لڑکی کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دیں، کیونکہ ہم نے اس لڑکی کو پہچاننے میں بہت بڑی غلطی کر دی۔ زوار شاہ تو غصے سے شباب کی طرف دیکھتا ہے، وہاں سے اٹھتا ہے اور سیدھا نہال کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ نہال سے کہتا ہے فوراً میرے ساتھ واپس چلو، جس پہ نہال زوار شاہ سے کہتی ہے کہ سائیں اب میرا آپ کی زندگی میں اور اس گھر میں کوئی حق نہیں، بڑی بیگم صاحبہ ہی مجھے یہاں سے لے کے گئی تھیں اور وہ مجھے یہاں واپس چھوڑ گئی ہیں، جس پہ زوار شاہ کہتا ہے کہ زوار شاہ کی بیوی ہو تم نہال، تمہارا اس گھر میں اور میری زندگی میں کیا حق ہے اور کیا نہیں، اب یہ تمہیں میں بتاؤں گا۔ ادھر شباب کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یقیناً زوار شاہ نہال کے پیچھے گیا ہے، جبکہ فوزیہ اور ذکیہ ایک دفعہ پھر شباب کو مزید آگ لگانے اور شباب کو بھی اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے پہنچ جاتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ دیکھ لیں شباب بھابی، ہم تو آپ کو سمجھاتے تھے کہ اس قاتل کی بیٹی کا نکاح زوار شاہ سے کروا کے آپ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہی ہیں، ابھی تو صرف نکاح ہوا ہے اور وہ اسے اتنی اہمیت دینے لگے ہیں
جس دن نہال نے زوار شاہ کو اولاد دے دی اس دن آپ خود بھی سمجھدار ہیں کہ آپ کی اور ہماری کیا حیثیت ہوگی اور نہال کی اس گھر میں اور زوار شاہ کی زندگی میں کیا اہمیت ہوگی۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا زوار شاہ شباب کے خلاف جا کے نہال کو واپس گھر میں لائے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔